جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج جو ٹاپک جی شروع کرنا ہے وداؤٹ ویسٹنگ اے سنگل سیکنڈ، میں چاہتا ہوں کہ جی یہ ٹاپکس کو ایز سون ایز پاسبل کور کیے جائیں تاکہ بر وقت آپ کی ٹیسٹ اور ریویژن سٹارٹ ہو سکے۔ تو آج جو ٹاپک کرنا ہے ہم نے کور وہ یہ تھا کہ لاسٹ جو لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ 1988 سے لے کر 99 تک جو کہ جمہوری حکومتیں آئی ہیں وہ کس طرح کی تھیں، کتنے عرصے کے لیے وہ رہیں اور کیا وجوہات تھیں، آؤٹ رائڈنگ کیا مطلب کہ کازز تھیں جن کی وجہ سے وہ ہمیشہ ٹینیور مکمل مطلب کہ اپنا ٹینیور کو مکمل کیے بغیر وہ کس طرح واپس گھر چلی جاتی تھی۔ تو دو بڑے ریزنز تھے، ایک تھی آرمی کی تلوار اور دوسری تھی جو ہے صدر کے پاس جو پاورز تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ میں نے دو چیزیں سکپ کی تھیں، ایک تو قرارداد مقاصد نہیں آپ کو ان ڈیٹیل میں پڑھایا، اور دوسرا جو ہے وہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ نہیں پڑھایا۔ تو لیٹس ڈسکس واٹ از آبجیکٹیو ریزولوشن اور قرارداد مقاصد۔ اب اس چیز سے پہلے آپ کو میں بتا دوں قرارداد پاکستان کو قرارداد مقاصد سے کنفیوز نہیں کرنا۔ قرارداد پاکستان جو تھی وہ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے مقام پر، مینار پاکستان کے مقام پر یہ پاس ہوئی تھی، جس میں قائد اور ہمارے جو لیڈران تھے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب مسلمانوں کی جو حقیقی منزل ہے وہ صرف پاکستان ہے، اس کے علاوہ ہم کسی بھی آپشن اور سکیم کو منظور نہیں کریں گے۔ جبکہ قرارداد مقاصد وہ ڈاکومنٹ ہے کہ جو ملک میں جو آئندہ آئین بنانا تھا، ہم نے جو ملک مطلب کہ مارز وجود میں آ تو گیا تھا لیکن ہمارے پاس اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، اور کانسٹیٹیوشن نہ ہونے مطلب کہ پیریڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے 1935 کے ایکٹ کو مطلب کہ قانون کو 1935 کے قانون کو کچھ ترامیم کے ساتھ اس وقت تک رائج کر لیا کہ جب تک ہم اپنا قانون نہیں بنا دیتے، ہم اپنا آئین نہیں بنا لیتے۔ تو آئندہ جو آئین بنانا تھا نئے ملک کے لیے، اس میں قرارداد مقاصد میں وہ اصول طے کیے گئے کہ جو آئندہ آئین بنے گا وہ کن اصولوں کی روشنی میں بنایا جائے گا، یعنی کہ یہ رہنما اصول ہوں گے جو کہ آئندہ جو بھی دساتیر بنیں گے ان کے لیے گائیڈنس ہوگی۔ تو یہ 12 مارچ 1949 کو منظور کیا گیا، لیاقت علی خان کی حکومت تھی اس وقت۔ تو ان کے بنیادی مقصد یہی تھا، اپنے ذہن نشین کر لیں کہ جو آئندہ کانسٹیٹیوشن بننے تھا وہ ان کے لیے یہ گائیڈنگ پرنسپلز کے طور پر مطلب کہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، کہ کن کن لائنز کے اوپر آئندہ قانون جو آئندہ کانسٹیٹیوشن بننا ہے وہ کن لائنز کے اوپر بنانا، کون سے اصولوں کی ان کی خط و حال کیسی ہوگی، ان کے اصول کیسے ہوں گے۔ تو اس کو پڑھ لیتے ہیں جی۔ قرارداد مقاصد 12 مارچ 1949 کو لیاقت علی خان کی سربراہی میں مطلب کہ یہ مطلب کہ پاس ہوتے ہیں، اور اس میں جو نکات ہوتے ہیں اس کے بنیادی وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جی۔ سب سے پہلا جو نکات ہے، جو مطلب سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ تھا سوورینٹی آف اللہ، یعنی کہ سوورینٹی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، جو اس ملک، چونکہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی ملک ہے، اور پاکستان چونکہ اسلامی ملک ہے، پاکستان میں رہنے والے مسلمان ہیں، تو اس ملک کا جو حقیقی اقتدار اعلیٰ ہے، یعنی کہ جس کے پاس سارے اختیارات موجود ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی حاکمیت، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اس چیز پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سب جہانوں کے لیے، اس زمین کے لیے، اس آسمان کے لیے، اس دنیا میں اور دوسری دنیا میں اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ پاورفل ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو بھی اختیارات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، حقیقی اختیارات۔ لیکن ریاستوں میں جو لوگ ہیں جو اختیارات استعمال کرتے ہیں، مسلمان حکمران جو اختیارات استعمال کرتے ہیں وہ بطور امانت استعمال کرتے ہیں۔ حقیقی مالک اختیارات کا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اگر
مسلمان اگر پاکستان میں جو سربراہان مملکت اختیارات استعمال کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو بطور امانت استعمال کریں گے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہوا جی؟ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ. دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جی مطلب کہ آئندہ جو ملک مطلب کہ ہم تشکیل دیں گے، جو آئندہ ملک جو ہم نے بنایا ہے پاکستان چونکہ ہم نے حاصل کیا ہے، وہ کیسا ہوگا؟ وہ آئدر کہ ایک فیڈرل مطلب کہ ملک ہوگا یا وحدانی طرزے کا ملک ہوگا. فیڈرل میں نے بتایا وفاقی نظام حکومت ہوگا یا وحدانی نظام حکومت. وفاقی نظام حکومت سے مراد یہ ہے کہ اختیارات کو مرکز اور صوبوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے، جبکہ وحدانی حکومت میں سارے اختیارات مرکز کے پاس ہوں گے. تو یہ طے کیا گیا تھا کہ آئندہ جو بھی طرز حکومت ہوگی وہ وفاقی طرز کی ہوگی. وفاقی طرز یعنی کہ اختیارات کو صوبوں اور مرکز کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، اور آئندہ جو بھی وفاق میں شامل ہونے والے علاقے ہیں ان میں بھی اسی اصول کو وضع کیا جائے گا کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں خود مختار ہوں گے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے وفاق میں اس وقت 4 صوبے فاٹا اور مطلب کہ دوسرے علاقے شامل ہیں. تو اس میں سارے اسی اصول کو روا رکھا گیا ہے کہ اختیارات کو صوبوں اور مرکز کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مسلمان کو اس قابل بنایا جائے گا، ملک میں مسلمان کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق گزار سکیں. انفرادی یعنی کہ ذاتی، اجتماعی یعنی کہ سوسائٹی میں جو مختلف ایز اے کمیونٹی جو مسلمانوں کی زندگیاں ہیں وہ اسلام کے مطابق گزاری جا سکیں. اقلیتوں کو مکمل آزادی حاصل ہوگی. جو بھی ملک میں اقلیتیں بستی ہوں گی وہ اپنے مذہب پر آزادانہ طور پر عمل کر سکتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں آزادانہ طور پر جا سکتے ہیں اور اپنی کلچر اور ثقافت کو فروغ دے سکتے ہیں، یعنی کہ جو بھی ان کے فیسٹیولز ہیں وہ آزادانہ طور پر منا سکتے ہیں. بنیادی حقوق کی ضمانت دی جائے گی. آئندہ جو بھی قانون بنے گا جو لوگوں کو بحیثیت انسان جو بنیادی حقوق چاہیے ہوتے ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے، جیسے کہ زندہ رہنے کا حق، کاروبار کا حق، جائیداد کا حق، تقریر کا حق، تحریر کا حق، اپنی علیحدہ جماعت بنانے کا حق، روزگار کا حق. یہ سارے ایسے حقوق ہیں جو بحیثیت انسان کو زندہ رہنے کے لیے حقوق ضروری ہوتے ہیں. تو بنیادی حقوق کی ضمانت دی جائے گی. اور اقلیتوں اور پسماندہ طبقوں کے حقوق کا تحفظ کیا، یعنی کہ جو بیکورڈ ایریاز ہیں جہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ان کے حقوق کے، وہاں کے رہنے والے لوگوں کے حقوق کی بھی ہم نے حفاظت کی جائے. جس طرح بلوچستان کے لوگوں کے حقوق ہیں ان کی، اس طرح فاٹا کے رہنے والے لوگ ہیں جو بیکورڈ ایریاز سے تعلق، ان کے حقوق کی بھی تحفظ کی جائے گی. عدلیہ کو مکمل آزادی حاصل ہوگی. عدلیہ جو ہے ملک میں جتنی بھی عدالتیں ہیں وہ بغیر کسی سیاسی اور عسکری پریشر کے باوجود کے بغیر عمل کریں گے، ایکٹ کریں گی اور ان کو مکمل آزادی ہوگی. وفاق میں شامل علاقوں کا تحفظ وفاق کی ذمہ دار ہوگا، یعنی کہ جو وفاق میں شامل ہیں، فاٹا ہے، آزاد کشمیر کے علاقے ہیں اور اس طرح کے علاقے ہیں جو کہ مطلب کہ وفاق کا حصہ ہیں، تو وہ وفاق اس کے اوپر اس کی تحفظ کی ذمہ داری وفاق کے پاس ہے. عالمی برادری میں اپنا مناسب مقام بنانے کے لیے تگ و دو. پاکستان جو ہے عالمی برادری میں اپنا مقام، اپنا امیج کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرے گا. فرینڈلی تعلقات رکھے جائیں گے، ملک کے ساتھ معاہدے ہوں گے تاکہ اس کا جو مقام ہے نہ صرف انٹرنیشنل دنیا میں بلکہ مسلم ورلڈ میں بھی مطلب کہ واضح ہو اور بہتر بنایا جا سکے. اب بات کر لیتے ہیں جی 1973 کے آئین، جو کہ ایسا آئین جو یہ 1971 میں جب بنگلہ دیش اس ملک سے علیحدہ ہوا تھا تو اس کے بعد ایک ایسے آئین کی ضرورت پیش آئی تھی جس کو میں جو صوبوں کو مطلب کہ خود مختار بنایا جائے تاکہ صوبوں کے جو مسائل ہیں وہ آئندہ کوئی بنگلہ دیش والی ایگزامپل ریپیٹ نہ ہو کہ کوئی صوبہ علیحدہ ہو کے کسی اور ملک کا حصہ بن جائے یا علیحدہ مملکت بن جائے. تو ایسے ان چیزوں کو روکنے کے لیے ایک ایسا آئین بنایا گیا جس میں ساری سیاسی جماعتوں کا اتحاد تھا، اسے کہتے ہیں 1973 کا آئین.
اس سے پہلے 2 آئین آئے ہیں، 1956 کا آئین، 1962 کا آئین، لیکن یہ دونوں جو ہے وفاقی جو علاقے تھے یا صوبوں کے جو معاملات تھے ان کو بہتر بنانے میں ناکام رہے ہیں۔ اس لیے 1973 کا آئین ساری جماعتوں کا، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس آئین پر ساری جو ہیں جماعتوں کا اتفاق ہوا تھا، اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں اس کو 14 اگست 1973 کو پاس کیا گیا تھا اسمبلی میں، پارلیمنٹ سے۔ اور اس کے جو اہم خصوصیات ہیں وہ جی مطلب کہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ایک تحریری دستور تھا جس کے 280 دفعات اور 6 شیڈول ہوں گے، یعنی کہ 6 چیپٹر ہوں گے اور 280 اس کی دفعات ہوں گی، پوائنٹس ہوں گے۔ آگے اس کی کلازز اور سب کلازز وہ لینا ہے۔ ترمیم کے لیے اگر اس ملک اس قانون میں کوئی ترمیم کرنا مقصد ہو تو کیا ہوگا جی، 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی۔ اگر ایک کلاس کو ہم 3 حصوں میں بانٹ دیے جائیں تو 2 حصے اگر اس کلاس کے، اس گروپ کے 2 حصے ترمیم کے حق میں ہوں گے تو ترمیم کی جائے گا، ادروائز ترمیم نہیں کی جائے گی۔ اس کی جو نوعیت ہوگی وفاقی طرز کا آئین ہوگا، یعنی کہ وفاق اور صوبوں میں اختیارات کی تقسیم ہوگی۔ پارلیمانی جو نظام طرز حکومت اپنایا جائے گا وہ پارلیمانی طرز کا بنایا جائے گا، جس میں اختیارات جو ہیں وہ وزیر اعظم کے پاس ہوں گے، یعنی کہ حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوگا اور صدر جو ہوگا وہ اسٹیٹ کا سربراہ ہوگا۔ اور جس طرح میں پہلے بھی بتایا ہے کہ انتظامیہ اور مقننہ جو ہیں اکٹھا کام کرتی ہیں پارلیمانی نظام حکومت میں، کیونکہ وزیر اعظم ہی کابینہ کا سربراہ ہوتا ہے، ساتھ ہی وہ نیشنل اسمبلی کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ مقننہ جو ہوگی، حکومت کے 3 ادارے ہوتے ہیں، مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ۔ اس قانون میں طے کیا گیا تھا کہ جو مقننہ ہے وہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوگی، یعنی کہ ایوان بالا جس میں وہ سینٹ کہتے ہیں، جس میں صوبوں کو نمائندگی دی جاتی ہے، اور ایوان زیریں جس میں آبادی کو نمائندگی دی جاتی ہے، جسے نیشنل اسمبلی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ صوبوں کو مکمل خود مختاری، یعنی کہ جو اختیارات صوبوں کو دیے گئے ہیں وہ مکمل آزاد ہوں گے کہ اس میں خود سے ترمیم کریں، خود سے اس کے اوپر فیصلے کریں۔ تو صوبے جو ہوں گے مکمل خود مختار ہوں۔ عوام کو جو بنیادی حقوق فراہم کیے جائیں گے، بنیادی حقوق میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ حقوق ہوتے ہیں جو بحیثیت انسان کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جس طرح جائیداد کا حق، زندہ رہنے کا حق، کاروبار کا حق، تقریر کا حق، تحریر کا حق، اس طرح کے حقوق شامل۔ اچھا، 1973 کے آئین میں جو اسلامی دفعات ہیں وہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ قرارداد مقاصد کو اسلامی دفعات میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو قرارداد مقاصد بنائی گئی تھی 12 مارچ 1949 کو جو پاس کی گئی تھی، اس کو قانون کے دباچے کے طور پر شامل کر لیا گیا، یعنی کہ کوئی بھی کتاب پڑھیں تو شروع میں اس کا پرولوگ آتا ہے، یا جسے دباچہ بولتے ہیں، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، بک کے بارے میں، یا گائیڈ لائنز ہوتی ہیں بک کے بارے میں کہ وہ کیسی۔ اسی طرح یہ دباچے کے طور پر قرارداد مقاصد جو بنائی ہے 1949 میں پاس ہوئی تھی، اس کو دباچے کے طور پر، اس قانون کے دباچے کے طور پر شامل کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا کہ یہ آئین جو ہے وہ کس نوعیت کا ہوگا۔ پھر ملک کا نام جو ہے بدستور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ ملک کا صدر اور وزیر اعظم کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ مسلمان ہوں گے۔ اس کے بعد مسلمان کی تعریف کی گئی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت آخری نبی کے طور پر مانتا ہے، وہی شخص جو ہے مسلمان کہلائے گا۔ دوسرا شخص مسلمان کہلانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فائنلٹی، یعنی کہ ایزا آخری نبی ہونے کی دلیل جو ہے وہ کسی بھی شخص کو مسلمان بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور اسی آئین میں ایک کلوز یہ تھی، ایک قانون یہ بھی بنایا گیا تھا، جو قادیانی ہیں ان کو مطلب کہ سب نے متفقہ طور پر جو ہے اسلام کے دائرے سے خارج کیا تھا اور اس کو مائنورٹی کا سٹیٹس دیا تھا، چونکہ یہ لوگ اللہ کو ایک تو مانتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت آخری نبی نہیں مانتے، اس وجہ سے ان کو اقلیت شمار کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جی
اسلام کو ریاست کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا ہے، اور کوئی شخص مطلب کہ مذہب جو ہے اور کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان کا جو سرکاری مذہب ہوگا وہ اسلام ہوگا۔ اس کے بعد گزشتہ قوانین کی طرح اس دستور میں بھی یہ ضمانت دی گئی ہے کہ قانون اسلام کے خلاف کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو کہ اسلام کے منافی ہو۔ یعنی کہ کوئی بھی اسمبلی کل کو کوئی قانون بناتی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کیا یہ قانون اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور سنت کی روح سے ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر تو ٹھیک نہیں ہے تو اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ پھر قرآن اور اسلامیات کی تعلیم کو اداروں میں لازمی مضمون کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ قرآن اور اسلامیات کی تعلیم کو 6 سے 8ویں تک عربی کی تعلیم کو لازمی کیا گیا ہے تاکہ قرآن فہمی کو آسان بنایا جا سکے۔ پھر اسلامی اقدار کا فروغ، یہ اس قانون میں واضح کیا گیا ہے کہ جو اسلام کی اقدار ہیں اس کو فروغ حاصل ہو۔ اسلامی اقدار کون کون سی ہیں؟ یعنی کہ جمہوریت ہے، مساوات ہے، اخوت ہے، آزادی ہے، اور یہ ایسی اقدار ہیں جو اسلامی اقدار ہیں۔ اس ایسی اقدار کو اس ملک میں فروغ دیا جائے گا۔ پھر تمام اقلیتیں اور سٹیزن جتنے بھی ہیں ملک کے، جو نیشنل آئی ڈی کارڈ ہولڈرز ہیں، ان کے لیے قانون سوشل انصاف یعنی کہ سوشل جسٹس، کاروبار کے مواقع، قانون کی نظر میں برابری، ایسے سارے اقدامات کیے جائیں گے، اور بلا رنگ و نسل تعصب کے سب لوگوں کو ایکول سٹیزن آف دی اسٹیٹ قرار دیا جائے گا۔ قانون کی نظر میں کوئی بھی بڑا چھوٹا نہیں ہوگا بلکہ سب اس کی نظر میں ایک جیسے ہوں گے۔ مسلمانوں کے لیے ایسا ماحول پیدا کیا جائے گا کہ وہ اپنے شب و روز اسلامی تعلیمات کے مطابق گزار سکیں، یعنی کہ ایسے اقدامات کیے جائیں گے کہ وہ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق آرڈر کر سکیں یا گزار سکیں۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ زکوٰۃ اور عشر کے بارے میں، کہ زکوٰۃ اور عشر کا نظام کو بہتر بنایا جائے گا، اس کو باقاعدہ ایک شکل دی جائے گی۔ زکوٰۃ اور عشر کے نظام کو چلانے کے لیے زکوٰۃ کونسلیں بنائی جائیں گی تاکہ زکوٰۃ کی جو تقسیم ہے، کلیکشن پہلے سب سے نمبر 1 کلیکشن ٹھیک ہو سکے، نمبر 2 اس کی ڈسٹریبیوشن کو بہتر بنایا جا سکے، اس میں کوئی کرپشن وغیرہ نہ ہو۔ آگے جی، سود کے نظام کو ختم کر کے مطلب کہ اسلامی بینکاری کا سسٹم متعارف کروایا جائے گا۔ ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی ہے اس قانون میں، جو قانون سازی سے متعلق سفارشات پیش کرے گی، یعنی کہ جو آئندہ قانون بنے ہیں اور جو پہلے ایگزسٹنگ قانون ہیں ان کو اسلام کی روح کے مطابق مطلب کہ ڈھالا جائے گا۔ تو یہ ساری تھیں جی پوائنٹس، تو یہ مطلب کہ آپ کو ذہن نشین کرنے ہیں۔ اس کے اوپر آپ کا سوال بھی آ سکتا ہے پورے 10 نمبر کا کہ 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات بتائیں، یا 1973 کے آئین کی جو ہیں خصوصیات لکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو قرارداد مقاصد کی خصوصیات کے بارے میں بھی سوال آ سکتا ہے۔ تو آپ اس چیز کو مطلب کہ پریپیئر کر لیجئے گا۔ اور جو اس سے پہلے جو قانون بنے ہیں یہ تھے مطلب کہ اس سے پہلے جو 1956 کا آئین بنا ہے یا 1962 کا آئین بنا ہے، 1956 کا آئین بھی پارلیمانی آئین تھا، لیکن ایک ایوانی مقننہ پر مشتمل تھا، لیکن وہ فیل اس وجہ سے ہو گیا تھا کیونکہ اس میں جو نمائندگی تھی، نمائندگی کا ایشو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کا، وہ سالو نہیں ہو رہا تھا، اور مطلب کہ اس پر کوئی اتفاق نہیں تھا جو قانون دانوں کا، دونوں سائڈ پہ، ایسٹ پاکستان میں بھی اور ویسٹ پاکستان میں بھی، تو اس وجہ سے وہ فیل ہوا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں جو ایوب خان نے جو قانون بنایا تھا وہ صدارتی آئین تھا۔ صدارتی آئین اور پارلیمانی آئین سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پارلیمانی مطلب کہ درج حکومت یا آئین سے مراد یہ ہے کہ ملک میں پارلیمنٹ مقننہ جو ہوگی وہ جو ہے انتظامیہ اور مقننہ اکٹھا کام کرتی ہیں پارلیمانی نظام حکومت میں، اور جو حکومت کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔
اور صدارتی نظام حکومت میں یہ ہوتا ہے کہ جو مقننہ اور جو ہے انتظامیہ علیحدہ علیحدہ کام کرتی ہیں، اور حکومت کا سربراہ اور اسٹیٹ کا سربراہ، ریاست کا سربراہ دونوں صدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں وزیر اعظم کا کنسیپٹ نہیں ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں امریکہ میں یہی سارا سسٹم ہے. صدارتی نظام حکومت ہے، صدر ٹرمپ جو ہے وہی مطلب کہ معاملات طے کرتا ہے انتظامیہ کے. مقننہ کانگریس ہے وہاں پہ، اس میں بھی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز ہیں اور سینٹ ہے. تو یہ چیزیں آپ کو ذرا کلیئر ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے، میں نے کچھ ٹرمینالوجیز بتائی ہیں، یہ آپ کو ہیلپ کریں گی آئندہ بھی. جس طرح وفاقی نظام حکومت کے بارے میں بتایا ہے، وحدانی نظام حکومت کے بارے میں بتایا ہے آپ کو. میں نے بتایا ہے کہ صدارتی نظام حکومت کیا ہوتا ہے، پارلیمانی نظام حکومت کیا ہوتا ہے. یہ سارے نظام ہیں، مطلب کہ ٹائپس ہیں. اس کے بعد جمہوریت کیا ہوتی ہے، آمریت کیا ہوتی ہے، بنیادی حقوق کیا ہوتے ہیں، اور مطلب کہ سوورینٹی سے، اقتدار اعلیٰ سے کیا مراد ہے. یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کو 2 نمبر کا نوٹ آ جا سکتا ہے. تو آپ کے بھی ذہن میں کوئی ایسا مطلب کہ جو میں نے ابھی تک پڑھایا ہے اس میں کوئی آپ کو ایشو ہے، کسی کنسیپٹ آپ کو ٹھیک طرح سمجھ نہیں آیا، تو ڈو ٹیل می. مطلب کہ آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں گروپ میں. اور چونکہ اب مطلب کہ آپ کو یہ آپشن ہوگی، آپ انگلش میں بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، اردو میں بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. تو جس میں آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے کنسیپٹ، جس بھی زبان میں آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے کنسیپٹس بہتر طور پہ کلیئر ہو سکتے ہیں، اسی زبان کو آپ اٹیمپٹ کریں، اسی زبان میں آپ پیپر اٹیمپٹ کریں. تو آئی ول بی دیئر ٹو سرو، اور مطلب کہ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے میں موجود ہوں. آپ کو کوئی بھی ایشو ہے تو ڈو ٹیل می. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.